دجال کون ہے؟ دجال کہاں ہے؟ دجال کب برآمد ہوگا؟ دجال کی دعوت، دجالی فتنہ کی نوعیت و حقیقت، دجال کے پیروکار، دجالی گفتگو کا تعارف، ان سب سوالوں کا جواب آپ کو ہماری آج کی ویڈیو میں ملنے والا ہے۔ تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کر لیجئے۔ اس طرح آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے درخواست ہے ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، بیچ بیچ سے سکپ کر کے ویڈیوز کو دیکھنے سے آپ تک پوری مکمل نالج نہ پہنچ سکے گی۔ اچھا، دجال کون تھا؟ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی یہودیوں کے حساب سے دجال کا نام اور اس کا معنی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہودی اپنے اس نجات دہندہ کا آخری معلوم جو اس کا نام ہے وہ بوبل یا حبل بتاتے ہیں، جو ہماری اسلامی اصطلاح میں طاغوت اور بتوں کا نام ہے، اور اس کا لقب ان کے ہاں مسیح یا مسیح ہے۔ دجال کا اصل نام معلوم نہیں، حدیث شریف میں جو نہیں آیا اس لیے اس کا اصل نام نہیں معلوم۔ یہ اپنے لقب سے مشہور ہے، ہمارے ہاں اس کا لقب دجال مشہور ہے، اور یہ لفظ اس کی پہچان اور علامت بن گیا ہے۔ دجال کا معنی ہے ڈانپ لینا، لپیٹ لینا۔ دجال اسی لیے کہا گیا کیونکہ اس نے حق کو باطل سے لپیٹ لیا ہے اور اس کو ڈانپ دیا ہے، یا اس لیے کہ اس نے اپنے جھوٹ، ملمہ سازی اور تلبیح کے ذریعے سے اپنے کفر کو لوگوں سے چھپا لیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ کیونکہ وہ اپنی فوجوں سے زمین کو ڈانپ لے گا اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ وہی دجال اکبر بہت بڑے بڑے فتنوں والا ہے جو ان فتنوں کے ذریعے سے اپنے کفر کو ملمہ سازی کے ساتھ پیش کرے گا، اللہ کے بندوں کو شکوک و شبہات میں ڈال دے گا۔ دجال عربی زبان میں جعلساز، ملمہ ساز اور فریب کار کو بھی کہتے ہیں۔ دجل کسی نکلی چیز پر سونے کا پانی چڑھانے کو کہتے ہیں۔ دجال کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جھوٹ اور فریب اس کی شخصیت کی نمایاں ترین وصف ہوگا۔ وہ ظاہر کچھ کرے گا اور اندر سے وہ کچھ ہوگا۔ اس کے تمام دعوے، منصوبے اور سرگرمیاں، پروگرام ایک ہی محور کے گرد گردش کریں گے، اور وہ ہے دجل اور فریب۔ اس کے ہر فعل پر دھوکہ دہی اور غلط بیانی کا سایہ منڈلاتا ہوا ہوگا۔ اس کی کوئی چیز، کوئی عمل، کوئی قول شیطانی عادات کے اثر سے خالی نہ ہوگا۔ اس کا ایک معنی ایسی مرہم یا لیپ جس کی تہ جلد پر بچھا کر بدنمائی چھپائی جاتی ہے۔ آپ اس تعریف کو سامنے رکھیے اور ان خوشنما الفاظ کو دیکھیں جنہیں مغربی میڈیا، جو دجال کی پہلی عالمی پریس کانفرنس سے لے کر اس کے عالمی وقتی اقتدار تک اس کی نمائندگی کا فرض انجام دے گا، نے وضع کر رکھا ہے۔ ان کے سہارے جو اپنی ہونہاری سنگ دلی اور قتل و غارت گیری کو چھپا رکھا ہے، مثلاً انسانی حقوق، اشتراکیت، جمہوریت، یہ سب الفاظ محض نعرے ہیں، ان کے پیچھے صرف سراب ہے۔ دجال اکبر کا نام مسیح کیوں رکھا گیا؟ اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں۔ سب سے زیادہ واضح قول یہ ہے کہ دجال کو مسیح کہنے کی وجہ کہ اس کی ایک آنکھ اور ابرو نہیں ہے۔ ابن فارس کہتے ہیں مسیح وہ ہے جس کے چہرے کے دو حصوں میں سے ایک حصہ مٹا ہوا ہو، اس میں نہ آنکھ ہو اور نہ ہی ابرو، اسی لیے دجال کو مسیح کہا گیا ہے۔ پھر انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے استدلال کیا، بلا شبہ دجال مٹی ہوئی آنکھ والا ہے۔ ہمارے ہاں مسیح کا لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لیکن اس کی وجہ اور مسیح صادق اور مسیح کاذب کا فرق اس کے بعد بیان کریں گے۔ اچھا جی، اب ہمارا جو سوال ہے کہ دجال کون ہے، اس سوال کا ہم یہاں پہ خوب جائزہ لیں گے اور آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس ویڈیو میں آپ کو اچھی طرح سب دلیلوں کے ساتھ سمجھایا جائے، عین قرآن پاک کی روشنی میں آپ خود اس کو جانیے کہ دجال کون ہے اور کہاں ہے اور کب برآمد ہوگا، ٹھیک ہے؟ فتنہ دجال کا آغاز تو یقیناً ہو چکا ہے۔ اس کا سربراہ اعظم کون ہوگا، اس کا نقطہ عروج کون سا لمحہ ہوگا، اور ہم اس لمحے سے کتنے دور ہیں، یا ہم دجال کے عہد میں ہی جا رہے ہیں یا نہیں؟ یہ وہ تین سوال ہیں جو ہر اس ذہن میں گردش کرتے ہیں جو دنیا کو صرف دنیا تک اور مادیت تک ہی محدود نہیں سمجھتا، آخرت پر یقین اور روحانیت اور مادیت کے درمیان ہونے والی زبردست کشمکش پر نظر رکھتا ہے، اور یہ بھی یقین رکھتا ہے کہ روز قیامت اس سے ضرور
اس حوالے سے سوال کیا جائے گا کہ ایمان و مادیت کے اس عظیم مارکے میں اس نے اپنا وزن کس پلڑے میں رکھا اور اس حوالے سے اس کا کیا زاویہ تھا اور کیا کردار۔ دجال کون ہے؟ سامری جادوگر۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے شرک میں مبتلا کرنے والا سامری در حقیقت دجال تھا۔ دجال کو عالم اشیاء میں تصرف کا جو بھرپور اختیار دیا گیا ہے، اس کے تحت سونے سے بنائے گئے بچڑے کو متحرک جاندار اور آواز لگانے والا بنا دیا۔ کچھ اس میں بعید نہیں کہ وہی دجال ہو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے اتنا زبردست جرم سرزد ہونے کے باوجود اسے جاننے دیا، اور جو بنی اسرائیل اس کے ورگلانے پر شرک میں مبتلا ہوئے تھے، ان کی توبہ یہ طے ہوئی کہ ان کو قتل کیا جائے۔ آپ نے سامری سے فرمایا، بے شک تیرے لیے ایک وقت مقرر ہے جس سے تو آگے نہ ہو سکے گا۔ یہ اس لیے کہ سامری کو اگر اس وقت قتل کیا جاتا تو وہ نہ مرتا۔ دجال جو مسیح کاذب ہے، اس کی موت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر لکھی ہوئی ہے جو مسیح صادق ہیں۔ جب سامری سے کہا چلا جا، تیری یہ سزا ہے کہ زندگی بھر کہے گا مجھے نہ چھوؤ،